مقصود دونوں کے بیوی کی طلاق اور غلام کی حریت دونوں کو معلق کرنا تھا دخول دار پر۔ اب دیکھو وعبد حر کاملہ ہے، لیکن پہلے والے جملے کے ساتھ حکم میں شریک ہے اور وہ حکم ہے تعلیق بالشرط۔ تو کامل ہونے کے باوجود یہ پہلے والے جملے کے ساتھ حکم میں شریک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی اس کے ساتھ تعلیق بالشرط ہونے میں اس کا محتاج ہے۔ جیسے یہ تعلیق بالشرط کا محتاج، تو یہ بھی تعلیق بالشرط کا محتاج ہے۔ تو تعلیق بالشرط میں محتاج ہونے کی وجہ سے کاملہ کا کاملہ پر جب عطف ہو تو اس حکم میں شریک ہوگی۔ لیکن اگر یہ کسی کا محتاج نہ ہو، جیسے اس کلام میں ہے زینب طالق و ہند طالق، لہذا جب یہ محتاج نہیں ہے کسی بھی چیز میں تو اب یہ حکم میں بھی پہلے والے جملے کے ساتھ شریک نہیں، اور یہاں شریک ہوگی۔ یہی وجہ ہے جو ہی دخول دار پایا جائے گا بیوی کو طلاق پڑ جائے گی اور غلام آزاد ہو جائے گا، غلام آزاد ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی احناف کہتے ہیں کہ جب کوئی کلام خود تام ہو تو وہ ماقبل والے جملے کے ساتھ حکم میں شریک نہیں ہوگی، اس لیے یہاں بظاہر شوہر کا مقصود دونوں کی، بیوی کی طلاق اور غلام کی حریت، وہ دونوں کو معلق کرنا تھا۔ لیکن اگر شوہر یہ کہے ان دخلت دار فانت طالق وہند طالق، ان دخلت دار فانت طالق وہند طالق، احناف حضرات اس مثال میں کہتے ہیں کہ اب یہاں پر انت طالق یا انت طالق وہند طالق، اس صورت میں یہ جو دوسرا جملہ کاملہ ہے ہند طالق، اب یہ ماقبل والے جملے کے ساتھ حکم میں شریک نہیں ہوگی تعلیق بالشرط میں، تعلیق بالشرط میں یہ اس کے ساتھ حکم میں شریک نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ محتاج نہیں ہے۔ یہ والا جملہ وہند طالق تعلیق بالشرط ہونے میں پہلے جملے کا محتاج نہیں ہے۔ جب محتاج نہیں ہے تو پھر ان دخلت الدار فانت طالق، تو انت طالق کا طلاق تو معلق بدخول دار ہو جائے گا، وہند طالق سے نیا کلام ہوگا، گویا کہ شوہر بیوی یہ ہندہ کو تنجیزاً طلاق دے رہا ہے، اور انت کے جو مخاطب ہے زینب ہے یا جو بھی ہے وہ اس کے طلاق کو معلق کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہند طالق کی طلاق یہ معلق نہیں ہوگی شرط پر، یہ شرط پر معلق نہیں ہوگی، اس پر طلاق تنجیزاً واقع ہو جائے گی وہند طالق کلام کی وجہ سے، اور انت طالق کے طلاق وہ معلق ہو جائے گا شرط پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہاں پر بھی شوہر کا مقصود ہندہ کے طلاق کو بھی معلق کرنا مقصود ہوتا تو شوہر یہ کہتا ان دخلت الدار فانت طالق وہند، یہ کہتا، تاکہ یہ معطوف، یہ جو ناقصہ ہے یہ معطوف علیہا یہ اب خبر میں اس کے ساتھ شریک ہوتی تو وہند کہتا، اس لیے کہ دونوں کی خبر ایک ہو، لہذا جب اس نے وہند نہ کہا معلوم ہوا ہندہ کو تنجیزاً طلاق دے رہا ہے، اور انت طالق کی طلاق کو کیا کر رہا ہے؟ معلق کر رہا ہے۔ جی دخول دار نہیں، تنجیزاً ہو جائے گا وہند طالق، ہاں الگ تنجیزاً ہو گیا، اس لیے کہ اگر شوہر کا مقصود ان کی طلاق کو بھی معلق کرنا ہوتا تو پھر صرف وہند کہتے، جب اس نے وہند طالق کہا
معلوم ہوا ان کو تنجیزاً طلاق دینا مقصود ہے اور اس کی طلاق کو معلق کرنا تھا. اور انت طالق و عبد حر میں چونکہ یہ اس کے ساتھ خبر میں تو شریک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یا انت طالق ہے یا عبد حر ہے. اس لیے جب الگ الگ جملے ذکر کیے تو جملہ کاملہ ہونے کے باوجود یہ تعلیق بالشرط ہونے میں پہلے جملے کا محتاج ہے. جو ہی دخول دار پایا جائے گا تو فانت طالق طلاق بھی واقع ہو جائے گی اور وہ عبد حر کی وجہ سے غلام بھی کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. کس کی ترکیب ہے؟ کہاں ہے زینب طالق والی؟ پہلے والا کس کی ترکیب؟ زینب معطوف علیہ ہے، معطوف علیہ، اور طالق خبر ہے، وہ عاطفہ ہے، ہند معطوف. یہ معطوف علیہ معطوف سے مل کر مبتدا اور طالق خبر. کیوں؟ خبر میں شریک ہے نا، خبر دونوں کی ایک ہے، دونوں کی خبر ایک ہے. جی عطف کے ذریعے سے اگر ساتھ ایک ساتھ ہوتا پھر ہوتا طالقان. زینب و ہند طالقان. جی زینب و ہند طالقان. ہاں اب بھی عطف ہے یا جملہ کا جملہ ہے تو پھر ہم اس کے لیے تعلق نکالیں گے خبر میں شریک ہونے کی وجہ سے. یہ ہوگا، اس کے لیے ہم خبر کو نکالیں گے. زینب و طالق مبتدا خبر مل کر معطوف علیہ، وہ عاطفہ، ہند مبتدا طالق محذوف ہے اور اس کا عطف پہلے والے جملے پر ہے، خبر میں شریک ہونے کی وجہ سے طالق یہاں مقدر ہے تو ہند طالق. یہ مبتدا خبر مل کر یہ معطوفہ، تو معطوف اس کا عطف کیونکہ جملہ ناقصہ کا جملہ کاملہ پر عطف ہے اس لیے طالق مقدر ہوگا. طالق کیا ہوگا؟ مقدر ہوگا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا احناف کہتے ہیں آپ کا جملہ کاملہ کو، جملہ کاملہ کا جب کاملہ پر عطف ہو اس کو قیاس کرنا اس پر کہ جس میں ناقصہ کا عطف کاملہ پر ہو، یہ قیاس فاسد ہے، یہ قیاس فاسد ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ نے اسی سے استدلال کیا. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب یہاں ہندن خبر میں اور حکم میں پہلے جملے کا محتاج ہے تو پھر یہ کامل بھی کامل کا محتاج ہوگا حکم میں. یہی وجہ ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ میں وہ ایک بھی جملہ کاملہ ہے، دوسرا بھی جملہ کاملہ ہے. جب یہاں جملہ کاملہ کے ساتھ حکم میں شریک ہے قیاساً علی الناقصہ، تو اسی طرح ان کے نزدیک بھی وہاں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جب اقیموا الصلاۃ سے نماز بچے پر فرض نہیں، اسی طرح وآتوا الزکاۃ میں بھی زکوٰۃ بھی فرض نہیں. البتہ شارحین نے لکھا ہے کہ اس قول کو امام مالک رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، جبکہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے شرح النقایہ اس میں لکھا ہے کہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ یہ حضرات بچے پر اور مجنون پر زکوٰۃ کے وجوب کے قائل ہے. بچے پر زکوٰۃ کے وجوب کے وہ فرماتے ہیں کہ جب بچے پر بیوی کا نفقہ واجب ہے، اگر بچے کی شادی کی جائے تو اس پر بیوی کا نفقہ واجب ہے، صدقۃ الفطر واجب ہے ان کے مسلک میں. لہذا جب بچے پر بیوی کا نفقہ واجب ہے، صدقۃ الفطر واجب ہے، عشر واجب ہے، تو زکوٰۃ بھی واجب ہوگی. لہذا یہاں کیسے کہا کہ اس قول کی نسبت مالکیت کی طرف کی گئی ہے اور یہ کہا گیا کہ بچے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ سے استدلال کیا، ان القران فی النظم یوجب القران فی الحکم، اس اصول کو لے کر یہ کیسے اس کے ہاں نسبت کی گئی، جبکہ وہاں ان کے ہاں نسبت ان کا وجوب کا قول نہ ہونا ہے، واجب ہونا ہے، وجوب کے قائل ہے. تو پھر اس کا جواب دیا کہ بظاہر
امام مالک رحمہ اللہ کے دو قول لگتے ہیں. ایک قول کو شارحین نے نقل کیا، اصولیین نے، اس لیے کہ یہی قول نور انوار والے نے بھی نقل کیا، مالکیہ امام مالک رحمہ اللہ کی طرف نسبت کی. تو اصولیین نے ایک قول کو لیا کہ جس میں یہ وجوب زکوٰۃ کے قائل نہیں ہے، اور جو شرح نقایہ والے نے نقل کیا ہے وہ اس قول کو نقل کیا ہے کہ جو وجوب زکوٰۃ کے اس میں وہ قائل ہیں. یہ توجیہ کر سکتے ہیں کہ اس میں امام مالک رحمہ اللہ کے دو قول ہو سکتے ہیں، ایک قول میں زکوٰۃ واجب ہے اور دوسرے قول میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اس لیے اصولین نے اس قول کو لے کر ذکر کیا، مالکیہ کی طرف نسبت کی جس میں وجوب زکوٰۃ کے قائل نہیں. آگے سمجھ، یا یہ توجیہ کر سکتے ہیں اس کے لیے کہ امام مالک رحمہ اللہ وجوب زکوٰۃ کے قائل ہوں، جیسے کہ شرح نقایہ سے پتہ چلا، اور بعض مالکیہ اس بات کے قائل ہوں کہ وجوب زکوٰۃ واجب نہیں، جیسے کہ اصولین نے نقل کیا. تو اس طرح توجیہ ہو سکتی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ قائل ہو اور بعض مالکیہ قائل نہ ہو، یا برعکس ہو. ایک قول کو شرح نقایہ والے نے نقل کیا اور ایک قول کو اصولین نے لے لیا. دیکھو کتاب میں وَهُوَ نَذِيرُ مَا سَبَقَ، نظر آ گیا بھائی، وَهُوَ نَذِيرُ مَا سَبَقَ، وَهُوَ نَذِيرُ مَا سَبَقَ، وَهُوَ، اور وہ جو ہے یعنی جب مطلق اور مقید سبب میں وارد ہو، سبب میں وارد ہو تو وہ نظیر ہے ما اس مسئلے کے سبق جو پہلے گزر گیا. وہ کیا گزرا؟ ان تعلیق بشرط لا یوجب النفی عند عدمہ، کہ تعلیق بشرط یہ شرط کے نہ ہونے کے وقت حکم کی نفی کو ثابت نہیں کرتا. فصار الحکم الواحد قبل وجودہ، تو ایک ہی حکم اپنے وجود سے پہلے معلقاً و مرسلاً، معلق بھی ہے اور مرسل بھی ہے. مرسلاً اے مطلق، مرسل کا معنی مطلق ہے یعنی معلق نہیں ہے. لأن الارسال والتعلیق یتنافیان وجوداً، اس لیے کہ یہ ارسال اور تعلیق یہ وجود کے اعتبار سے تو ایک دوسرے کے منافی ہیں، موجود ہونے کے اعتبار سے. فاما قبل وجودہ، رہا وہ وجود سے قبل وجودہ اس شرط کے وجود سے پہلے، فهو معلق بالشرط، وہ شرط پر معلق ہے. اے معدوم، یعنی ایسا معدوم ہے، یتعلق وجودہ بالشرط، کہ شرط پر اس کا وجود، اس شرط کے ساتھ اس کا وجود متعلق ہے. ومرسل عن الشرط، اور وہ شرط سے مرسل بھی ہے یعنی مطلق بھی ہے. اے معدوم، ایسا معدوم ہے، محتمل للوجود قبلہ، شرط کے وجود سے پہلے وہ اس کا احتمال رکھتا ہے. والعدم الاصلی، اور جو عدم اصلی ہے، کان محتملا للوجود، یہ وجود کا احتمال رکھتا تھا شرط سے پہلے. ولم يتبدل العدم، اور یہ عدم اصلی تبدیل نہیں ہوا شرط معلق، شرط پر معلق ہونے کے بعد بھی. فصار محتملا للوجود، اس لیے یہ عدم اصلی احتمال رکھتا ہے وجود کا بطریقین، دونوں طریقوں سے. دونوں طریقوں سے یہ وجود کا احتمال رکھتا ہے. دونوں طریقے یعنی ارسال سے بھی ہو سکتا ہے اور تعلیق سے بھی ہو سکتا ہے. ومنہا، اور انہی وجوہ فاسدہ میں سے، ما بعض وہ ہے جو قال بعضهم، جو بعض حضرات نے کہا، ان العام یخص بسببہ، عام اپنے سبب کے ساتھ خاص ہوتا ہے. وعندنا، اور ہمارے ہاں، انما یخص بسببہ، البتہ یہ اپنے سبب کے ساتھ خاص اس وقت ہوتا ہے اذا لم یکن مستقلا بنفسہ، کہ جب یہ عام اپنے ذات میں مستقل نہ ہو. کقولہ، جیسے کہ متکلم کا قول نعم ہے، او بلا، یا بلا ہے. او خرج مخرج الجزاء، یا وہ عام کا صیغہ وہ جزا کے قائم مقام ہو گیا ہو یا جزا کی جگہ پر واقع ہو. کقول الراوی، جیسے راوی کا قول ہے، سہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسجد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز میں سہوا ہو گئی تو آپ نے سجدہ کیا. او خرج مخرج الجواب، یا وہ عام قائم مقام ہو گیا ہو جواب کے یا جواب کی جگہ پر ہو. کالمدعو الی الغداء،
جیسے کہ کانے کی طرف دعوت دیے ہوئے شخص کی طرح. وَيَقُولُ اور وہ کہتا ہے وَاللَّهِ لَا أَتَغَدَّى خدا کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا. فَأَمَّا إِذَا زَادَ عَلَى الْقَدْرِ الْجَوَابِ رہی وہ صورت کہ جب وہ جواب کی مقدار پر اضافہ کر دے. فقال اور کہے وَاللَّهِ لَا أَتَغَدَّى الْيَوْمَ خدا کی قسم آج کھانا نہیں کھاؤں گا. وَهُوَ مَوْضِعُ الْخِلَافِ اور یہی اختلاف کی جگہ ہے. فَعِندَنَا تو ہمارے ہاں يَسِيرُ مُبْتَدِئًا وہ اثر نو کلام کرنے والا ہوگا، ابتدائی طور پر کلام کرنے والا ہوگا. احترازاً عن الغاء الزیادتی اس زیادتی کو لغو سے بچانے کے لیے. وَمِنْهَا اور انہی وجوہ فاسدہ میں سے بعض وہ ہیں جو قال بعضهم جو ان میں سے بعض حضرات نے کہا، نسبت اس کی مالکیہ امام مالک رحمہ اللہ کی طرف ہے. ان القران فی النظم یوجب القران فی الحکم قران فی النظم یہ حکم میں قران کو ثابت کرتا ہے. مثل قول بعضهم جیسے ان میں سے بعض کا قول ہے فی قوله تعالی اللہ تعالیٰ کے فرمان وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ میں. ان القران یوجب یہاں لفظوں میں ملا ہوا ہونا یہ واجب کرتا ہے، ثابت کرتا ہے ان لا تجب الزکاة علی الصبی کہ بچے پر زکوٰۃ لازم نہ ہو، واجب نہ ہو. قالوا ان لوگوں نے کہا لأن العطف یقتضی المشارکۃ اس لیے کہ عطف یہ حکم میں شرکت کا تقاضا کرتا ہے. واعتبروا بالجملۃ الناقصۃ اور انہوں نے قیاس کیا جملہ ناقصہ کے ذریعے سے، جملہ ناقصہ پر قیاس کیا. کب؟ اذا عطفت علی الکاملہ جب اس جملہ ناقصہ کا عطف کیا جائے کاملہ پر. مصنف فرماتے ہیں ھذا فاسد یہ استدلال فاسد ہے. لأن الشرکۃ انما وجبت فی الجملۃ الناقصۃ اس لیے کہ جو شرکت ہے وہ جملہ ناقصہ میں اس وجہ سے واجب ہوئی لافتقارها الی ما یتم بہ اس جملہ ناقصہ کا اس چیز کے محتاج ہونے کی وجہ سے جس سے وہ کامل ہوتی ہے. فإذا تم بنفسہ پس جب وہ جملہ ناقصہ کامل ہو خود اپنی ذات میں کامل ہو جائے لم تجب الشرکۃ تو پھر شرکت واجب نہ ہوگی. الا فیما یفتقر الیہ سوائے اس چیز میں کہ جس میں یہ کاملہ بھی محتاج ہے اس کاملہ کے. ولہذا قلنا اسی وجہ سے ہم نے کہا فی قول الرجل لامرأته آدمی کا اپنی بیوی سے اس قول میں ان دخلت الدار فانت طالق وعبد حر میں ان العتق بالشرط یہاں عتق شرط کے ساتھ ہے. لأنہ فی حق التعلیق قاصر اس لیے کہ یہ تعلیق کے حق میں کامل نہیں ہے بلکہ قاصر ہے. یہ جملہ قاصر ہے تعلیق کے حق میں. بس آگے انشاءاللہ فصل فی الامر.